اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سود۔ سود وہ رقم ہوتی ہے جو قرض لینے والے شخص سے دی گئی اصل رقم سے زائد، یعنی عموماً ایک مقررہ شرح سے وصول کرتا ہے۔ اسلام نے سود کے کاروبار کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایماندار ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کی دو قسمیں ہیں: ادھار سود، لین دین میں اضافے کی صورت میں سود۔ ادھار سود کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلا قرض خواہ کسی کو ایک مقررہ میعاد کے لیے قرض دے، جب وہ میعاد گزر جائے اور مقروض رقم واپس نہ دے سکے تو اسے اس شرط پر مزید وقت دے دے کہ وہ اصل زر سے زیادہ رقم ادا کرے گا۔ نمبر 2، قرض خواہ کسی ایک مقررہ عرصے کے لیے مقررہ شرح سود پر قرض دے جو ہر ماہ ادا کیا جائے، جب عرصہ پورا ہو جائے تو اسے مقروض قرض خواہ کو اصل زر لوٹا دے۔ نمبر 3، قرض خواہ کسی کو مقررہ عرصے کے لیے مقررہ شرح سود پر قرضہ دے اور میعاد پوری ہونے پر مقروض سود کی رقم مع اصل زر لوٹائے۔ اس کے بعد ہے سود کی دوسری قسم، لین دین میں اضافے کی صورت میں سود، ربا و فضل۔ یہ ایسا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ ایک جنس کی اشیاء کی لین دین میں زیادہ ادائیگی کرے، مثلا رقم کے بدلے رقم، گندم کے بدلے گندم، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، چاول کے بدلے چاول کا تبادلہ کرتے ہوئے برابر مقدار میں لینے دینے کے بجائے زیادہ مقدار میں لے یا ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، گندم کے ساتھ، جو کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ، نمک کے ساتھ فروخت کرو۔ جس نے زیادتی کی یا زیادہ مانگا تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ لینے اور دینے دونوں پر گناہ برابر ہے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کے سودی لین دین سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کا معاہدہ یا اس کا حساب و کتاب لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب لعنتی اور گناہ گار ہیں، اس طرح وہ سب ایک جیسے ہیں۔ سود کو ایک لعنت قرار دیا ہمارے نبی نے، اور ہم بھی آگے اپنے دوستوں کو سود کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہیں اور سود کس طرح اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ جبکہ وہ لے یا دے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔